ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان بنائے، کیونکہ قرآن شریف کی پہلی صورت ہے علم شریف، اس میں آپ نے فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کتنے عالم ہوں گے؟ 18,000۔ اللہ تعالیٰ ایک چھپا ہوا نور تھا، اس نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے تو اس نے انسان کو بنایا اور اسے اشرف المخلوقات کا لقب دیا۔ اب دیکھنے میں یہ بات آتی ہے کہ انسان کو اتنی اہمیت کیوں؟ ہم سے پہلے تو اس نے جنات کو بنایا، جنات کی قوم کو بنایا، پھر ان سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بنایا۔ فرشتے تو اس کے تمام حکم بجا لاتے ہیں اور ان کے پاس ول پاور جو ہے، بس وہی ول نہیں ہے ان کی اپنی کوئی ول، اللہ تعالیٰ جو فرما دے جو ان کے احکامات پہ چلتے ہیں۔ لیکن جنات اور یہ والی قوم جو اللہ نے بنائی تھی، اس میں اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے۔ برے لوگوں نے اتنی قتل و غارت گیری کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ ان کو سب کو فنا کر دو۔ انہی میں سے ایک بندہ، ایک جن ایسا بھی تھا جو بہت عبادت گزار، اور ایک غار میں بیٹھا تھا، اس کے بال اتنے لمبے لمبے ہو گئے تھے، بس عبادت کرتا رہتا تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک نعمت دی تھی کہ وہ اللہ کو بڑے ہی عظیم الشان ناموں سے پکارتا تھا اور اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو آسمانوں کو بلا لیا اور فرشتوں کا طالب بنا دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اسی نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا خلیفہ دنیا میں بنانے والا ہوں انسان کی شکل میں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی خون ریزی کریں گے اور انسان جو ہے وہ اس کے اندر بھی وہی ساری وہی باتیں ہوں گی۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں مصلحت تھی، اس نے خیر سے پہلے شر بنا دی۔ جس جن نے جس کا نام عزازیل تھا، اس نے اتنی عبادت کی، اس کو اتنا عروج ملا کہ وہ جنت کا خازن بن گیا اور وہ فرشتوں کا عطالق بن گیا۔ پھر اسی نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنا کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے اور سب سے فرمایا کہ جب میں اس میں اپنے اذن سے روح پھونکوں تو تم سب اس کو سجدہ کرنا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ عزازیل نے کہا میں کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اس نے ایسا تکبر کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو جلال آیا اور اللہ نے اس کو رانے درگاہ کر دیا اور اس پر لعنت بھیجی کہ گلے میں طوق لعنت ڈال دیا اور ہمیشہ کے لیے وہ شیطان ہو گیا، ابلیس، جنت سے نکال دیا گیا، وہ دشمن ہو گیا انسانوں کا، خاص طور سے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ پھر اللہ میاں نے، بہت لمبی بات ہے، اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا۔ پھر ان کے اکیلے پن کی بات، انہوں نے کہا اللہ میاں میرا دل گھبراتا ہے، تمام نعمتیں ہیں مگر میرا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کی ہی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، دنیا کی خوبصورت ترین، پورے عالم کی خوبصورت ترین عورت تھی۔ شیطان نے اپنی سازش کے تحت حضرت حوا کو بہکایا، وہ سیر کر رہی تھی جنت کی، اور ان کو وہ پھل کھانے کو کہا کہ تم کھا لو اور اپنی میاں کو بھی کھلا دو۔ تو حضرت حوا نے کہا کیوں؟ کیونکہ اللہ میاں نے اسے کھانے کو منع کیا تھا، اس نے ان کو نافرمانی پہ اکسایا۔ انہوں نے وہ باتوں میں آ گئیں، کیونکہ عورت جو ہے نا وہ باتوں میں بہت جلدی آتی ہے۔ اتنے سبق ہیں اس والی کہانی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے غصہ اور غیظ و غضب کے ساتھ دونوں کو جنت سے نکال دیا، اس کو بھی، شیطان کو بھی نکال دیا۔ اور جس طریقے سے جتنی چیزوں کے ساتھ وہ اندر شیطان گیا تھا، یعنی اس نے اپنے سانپ کے منہ میں بیٹھا، وہاں پہ پیشاب کر دیا گندگی، اس کا ہمیشہ کا زہر۔ سانپ نے مور کے پنجوں میں اپنے آپ کو لپیٹ کے وہ اڑ گیا، مور جو تھا وہ جنت کا پرندہ تھا۔ ان سب کو دنیا میں بھیج دیا ایک دوسرے کی دشمنی کے لیے۔ سب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور جاؤ دنیا میں پھیلو، دنیا میں رہو، نافرمان ہو تم۔ اللہ کا غصہ اور غیظ و غضب تھا اور انہوں نے دنیا میں بھیج دیا، لیکن انسان کو بنانے کی، اس میں اپنی ساری خوبیاں صلاحیتیں بھیجنے کی، ڈالنے کی،
तमाम खूबियाँ देने की जो अल्लाह की एक हिकमत थी वो ये थी कि खैर और शर दोनों को दिखाए, दुनिया के सामने पेश करे। जिस खैर में से वो शर पैदा हुई थी, यानी कि उतना इबादत गुजार अज़ाज़ील को उसके तकब्बुर ने शैतान बना दिया। पहला सबक कि अल्लाह ताला की इबादत बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन तकब्बुर जिसमें आ जाए ना, चाहे वो खूबसूरती का हो, हुस्न का तकब्बुर, चाहे इबादत का हो, चाहे अपनी हैसियत का हो, चाहे इल्म का हो, अलगर्ज़ कोई भी तकब्बुर हो अल्लाह को नापसंद है, बिल्कुल नापसंद है। और जो लोग तकब्बुर करें दुनिया में इंसानों की शक्ल में, अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा रखी है। तो सबसे पहला सबक तो ये है कि हमें तकब्बुर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। तकब्बुर आने ही न दो। दिमाग में एक छोटा सा राई के दाने के बराबर भी अगर किब्र आ जाए ना, तकब्बुर आ जाए, उसको जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। जन्नत पे जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी उसे। इसलिए मेरा पहला सबक ये है जो मैंने इससे भी सीखा, वो मैं आपको बता रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अपने आप का मुहासबा करो और देखो अपने अंदर तकब्बुर हरगिज़ ना आने देना।